شہباز شریف اینڈ کمپنی کے لیے مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت جنرل باجوہ اور ملک کے تمام بڑوں نے لاہور میں ڈیرے لگا لیے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر شہباز شریف اپنے بھائی سے پپیاں اور جپیاں کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے انہیں کال آئی اور انہیں واپس جانا پڑا۔ کون سی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ انہیں پاکستان آنے سے بہتر وہاں پہ رکنا وقتی طور پر لگا؟ یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جو آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں اس کے 4 پارٹ ہیں، لیکن شروع میں کروں گا شہباز شریف کے لندن سے وطن واپسی اور پھر جو پپیاں جپیاں وہاں پہ ہوئیں اور وہ کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن اچانک انہیں واپس جانا پڑا۔ یہاں سے تفصیلات کا آغاز ہوتا ہے اس ویلاگ کی۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مصر سے سیدھا جو ہے وہ لندن پہنچے تھے۔ جو نواز شریف ہیں انہوں نے انہیں وہاں پہ بلایا تھا، اور جس کے بارے میں ہمارے مختلف دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا اس ملک کی جو معاملات ہیں ان کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر 6ٹی بڑی فوج جو ہے، اور اس فوج کی جو ایجنسی ہے ISI، وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، اور اتنے بڑے ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کا فیصلہ لندن کے ان فلیٹس میں ہونا ہے جن کی ملکیت کا فیصلہ بھی آج تک نہیں ہو سکا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ وہ وہاں سے شہباز شریف صاحب نکلے جی، ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کچھ دیر بعد شہباز شریف کو واپس جانا پڑا۔ اب یہ جو نون لیگ ہے وہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہلکا بخار اور زکام تھا، اس لیے وہ سفر کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور وہ واپس روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں 1 یا 2 دن ڈیلے کے بعد دوبارہ وطن واپس جو ہے وہ آؤں گا۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو نون لیگ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب جو اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ جب نواز شریف سے مل کر شہباز شریف روانہ ہوئے پاکستان کے لیے، اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ پہنچ کر ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ پاکستان آنا تھا، اتنی سی دیر میں پاکستان میں ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے شہباز شریف کو واپس لندن رکنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ملتان گئے ہوئے تھے، اور ملتان سے واپس انہوں نے ڈائریکٹ اسلام آباد جانا تھا۔ وہ اسلام آباد نہیں گئے بلکہ وہ ڈائریکٹ لاہور پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ لاہور پہ ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے لاہور والے گھر جو زمان پاک پہ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور وہیں سے تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کپتان جہاں پہ ہوتا ہے خبروں کا رخ بھی اسی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک آرمی چیف صاحب لاہور ڈائریکٹ پہنچے، ساتھ ہی اس ملک کے جو بڑے سربراہ ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب، انہوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا۔ اب ایک نظر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ شاید وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہوں عارف علوی صاحب، لیکن نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب بھی لاہور میں موجود تھے، اور جو صدر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد سے لاہور آنے کا فیصلہ کیا تاکہ لاہور کے اندر رہ کر جو ہے وہ جو برف ہے اس کو پگھلایا جا سکے، آئس میلٹ ہو سکے دونوں بلاکس کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ میری طرف سے وہ جب کیا کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے ایسا کون سا شخص ہے جسے کہا ہے کہ آپ کے معاملات جو ہے وہ دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کے لیے صدر عارف علوی سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا، لہٰذا میں کیونکہ وہ سربراہ ہیں فوج کے بھی اور ملک کے بھی، تو میں نے اس لیے ان کے کورٹ میں یہ بال ڈالی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں فیصلے کروائیں، جس طریقے سے چاہیں وہ پیچ اپ کروائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اوپر ہمیں عارف علوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جب یہ دونوں شخصیات تھیں وہ لاہور پہنچیں یا لاہور پہنچنے کا فیصلہ کیا تو شہباز شریف کے پاس ڈائریکٹ خبر پہنچی۔ شہباز شریف کے پاس جب ڈائریکٹ خبر پہنچی وہاں پہ تو شہباز شریف نے وقتی طور پر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، وہ کور کمانڈر کانفرنس جو 9 گھنٹے طویل تھی، اور اب جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جو وہاں پہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں صرف جو ہے وہ کور کمانڈرز نہیں تھے، میجر جنرلز نہیں تھے، بلکہ اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ 3 سٹارز والے جو رینک ہے اس کے لوگ بھی موجود تھے، یعنی بڑے پیمانے پر فوجی افسران کو اس کے اندر بلایا گیا تھا اور اکوموڈیٹ کیا گیا تھا تاکہ بڑے فیصلے کیے جا سکیں۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آپ کو مسلسل یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آئس میلٹ ہو رہی ہے عمران خان کی جانب سے بھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی، اور دونوں جو لوگ ہیں وہ اب معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نئی سمت کے اندر جو ہے وہ چل سکے۔ اب جب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور پہنچ گئے، عمران خان بھی اپنے زمان پارک والے گھر جو ان کا لاہور میں ہے اس میں موجود تھے، اور عارف علوی صاحب نے بھی لاہور آنے کا فیصلہ کیا، تو خبر اب اندر کی یہ نکلی ہے کہ کچھ ہی دیر میں، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس سے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ صدر عارف علوی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور میں ملاقات ہوگی۔ اگر یہ ملاقات ہونی تھی تو پہلے بھی ایک ملاقات آرمی ہاؤس میں ہو چکی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ اور صدر مملکت عارف علوی کی، اور یہ ملاقات دوبارہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ صدر مملکت بھی اسلام آباد ہوتے ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ ایزلی ملاقات ہو سکتی تھی۔ لیکن اس ملاقات کی جو سینسیٹیویٹی ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دونوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا کہ لاہور میں ملاقات ہوگی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور صدر عارف علوی کی ملاقات ہے، صدر عارف علوی ڈائریکٹ جائیں گے عمران خان سے ملاقات کرنے، عمران خان تک جو بھی اس ملاقات کے اندر چیزیں طے ہوں گی وہ پہنچائیں گے، اور اس چیز کی بھی اس وقت یہ انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے آج بروز ہفتہ ہی جو عمران خان ہیں ان کی اور جنرل باجوہ کی بھی لاہور کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہو جائے۔ اس کو رنگ یہ دیا جائے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ تیمارداری کے لیے آئے ہیں عمران خان کی، لیکن اصل معاملہ جو پس پردہ چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں نے پوری کل رات سے لے کے اب تک جو ڈیولپمنٹ سی اس کے اندر جو میرے تک انفارمیشن پہنچی کہ شہباز شریف واپس وہاں پہ کیوں رکے، کیوں بیماری کا بہانہ بنایا گیا، پھر جو ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ لاہور کیوں آئے، اور پھر صدر عارف علوی جو ہے وہ لاہور کیوں ہے، یہ اب یہ کڑیاں میں نے مختلف آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں، آپ نے ان کڑیوں کو ملانا ہے۔ آپ جب ان کڑیوں کو ملائیں گے تو آپ کو پورے کا پورا جو معاملہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر، سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے سربراہ کے بغیر ہی بڑے فیصلے کر لیے جائیں؟ ایسا تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے پورے ملک کی نظریں جو ہیں، اگر آپ پورے ملک کو چھوڑیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ لاہور پہ ہیں، کیونکہ آج لاہور میں بڑے فیصلے ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔